الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. یہ سورۃ الاعراف کی 169 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک فرمان کا خلاصہ ہے. پھر ان کے بعد یعنی خاندان بنی اسرائیل کے اگلے بڑے لوگوں کے بعد ان کی جگہ پر ایسے برے نائب آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث تو بنے، یعنی تورات کا علم حاصل تو کیا، لیکن وہ احکام کے بدلے میں اس ادنا زندگی کا سامان سمیٹتے ہیں، یعنی ذلیل دنیا کا سامان جمع کرتے ہیں، اور وہ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہماری تو بخشش ہو جائے گی، اور اگر ان کے پاس اس جیسا دوسرا سامان آ جائے تو اس کو بھی لے لیتے ہیں. کیا ان سے تورات کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سچ بات کے سوا کسی دوسری بات کی نسبت نہیں کریں گے، اور اس تورات میں جو کچھ لکھا ہے اس کو وہ پڑھ بھی چکے ہیں، اور آخرت کا گھر جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، پھر بھی کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ تورات کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، یعنی پورا عمل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، تو ہم اصلاح کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں کریں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے ان بنی اسرائیل پر
پہاڑ کو اس طرح اٹھایا تھا جیسے کہ وہ کوئی چھت یعنی سائبان ہو، اور ان بنی اسرائیل کو ایسا گمان یعنی ڈر ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور کہا گیا کہ جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑو، اور اس میں جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کسی انسان کو نیک اور اچھی اولاد ملے، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی نیک ہے، دیندار ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، لیکن نعوذ باللہ اگر اولاد بری نکلی تو یہ انسان کے لیے بڑی الجھن کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کے خاندان میں جو بڑے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، بعد میں آنے والے نبیوں کے مبارک زمانے میں، جب ان بڑے لوگوں کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، پھر ان کے بعد ان کی اولاد کا نمبر آیا، تو ان اولاد نے اللہ کی کتاب تورات شریف کا علم تو حاصل کیا، تورات کو پڑھا، لیکن اس تورات کتاب پر جو عمل کرنا چاہیے تھا وہ عمل انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کی کتاب کو دنیا کمانے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا۔ تورات کتاب میں جو مسئلے مسائل لکھے ہوئے تھے وہ مسئلوں کو پیسے لے کر کے بیچتے تھے، اور یہ عادت خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو یہودی لوگ تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان کے اندر یہ عادت بہت بری تھی۔ جب ان کے پاس کوئی مالدار آدمی فتویٰ پوچھنے جاوے اور پیسے دے دے ہدیے میں، تو وہ پیسے لے کر کے پورے مسئلے بدل ڈالتے تھے۔ زنا کی سزا تورات کتاب میں بھی یہ تھی کہ زنا کرنے والوں کو پتھر مار کے مار ڈالا جائے، لیکن جب کوئی مالدار کا بچہ زنا کرتا، امیر کا بچہ غلط کام کرتا، تو جا کر کے تورات کے عالموں کو، مفتیوں کو ہدیے دیتا تھا، اور وہ پورا مسئلہ بدل لیتے تھے۔ وہ یوں کہتے کہ بس منہ کے اوپر کالا رنگ لگاؤ، گدھے پر بٹھاؤ، شہر میں گھما دو اور کچھ سپاٹے کوڑے مار دو، بس اس کے گناہ کی سزا اس طریقے سے ہو جائے گی۔ پورا مسئلہ پیسے لے کر کے بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت فرمائی کہ تم اللہ کے دین کو پیسے لے کر کے مت بیچنا، شریعت کے قانون کو دولت کے بدلے میں مت بدل لینا۔ جو غلط کام ان لوگوں نے کیے ایسے غلط کام تم لوگ مت کرنا۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ، دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا
دنیا کی دولت لینا، یہ ہماری سب سے بڑی فکر محنت نہ بن جاوے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، اللہ مجھے آپ کو سلامت رکھے، ہماری دینی محنت بھی دنیا کے خاطر ہونے لگی کہ دین کے کام ہم دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آیت میں عرض کا لفظ آیا دنیا کے مال کے لیے۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت چاہے کتنی ہی بڑی انسان کو مل جاوے، لیکن وہ عارضی اور کام چلاؤ دولت ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ ادھر اشارہ ہو رہا ہے لفظ عرض کے ذریعے، کروڑوں روپے کی دولت ہو لیکن وہ عارضی ہے، کام چلاؤ ہے، پرماننٹ مالکی کی چیز نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے، اور کب انسان کے ہاتھ سے یہ دولت چلی جاوے کہہ نہیں سکتے۔ آگے ارشاد فرمائی بڑی بھاری بات کہ ایک تو اللہ کے قانون کو بدل کر پیسے کمانا، شریعت کا قانون بدل کے دولت لینا، اور پھر اوپر سے یوں کہتے ہیں ہمارے گناہ تو اللہ معاف کر دیں گے، بہت غفور و رحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا جاوے، برائیاں کرتا جاوے، توبہ کرنے کا نام نہ لیوے، گناہ چھوڑنے کا نام نہ لیوے، اور اوپر سے کہوے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں گے۔ یقیناً وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن مغفرت کی بھی کچھ شرط ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو چھوڑے، گناہ پر پچھتاوے، گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، گناہ پر آنسو بہاوے، تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ تو اتنا بڑا پاپ کیا کہ شریعت کا مسئلہ بدلا، پیسے کمائے، اور پھر وہ عادت بری چالو ہے، اس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کوئی نیا آدمی آیا، اس نے پیسوں کے ہدیے دیے تو فوراً مسئلہ بدل ڈالا۔ آج بھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو پیسے لے کر شریعت کے مسئلوں میں سگوڑ کر دیتے ہیں، آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسی حالت سے ہم سب کو بچا کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آسمانی کتاب میں کہا تھا کہ اللہ کے دین کے بارے میں صحیح سچی بات بتایا کرو۔ دین کے معاملے میں آدمی ہمیشہ صحیح بات بتلاوے، اسی لیے کہ دین کی بات بتلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی بات بتلا رہا ہے۔ اسی لیے اگر غلط بات بتائے گا تو وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرے گا۔ کوئی تم کو دین کی بات پوچھنے آوے، مسئلہ پوچھنے آوے، قرآن کی بات پوچھنے آوے، حدیث کی بات پوچھنے آوے، تو 100% پکی بات بتانے کی، اور معلوم نہ ہو تو نہ کہہ دینے کا مجھے معلوم نہیں ہے، کسی اور کو جا کے پوچھ لو۔ آج کل تو لوگوں کو شرم آتی ہے ایسا بولنے میں کہ مجھے معلوم نہیں، دوسرے کے پاس جاؤ، شرم معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ گول گول باتیں کہیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، یوں ہونا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے گھر کا قانون ہے کہ ہم ایسی باتیں بولے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں جو بات 100% پکی تمہارے پاس ہو وہی بتلاؤ، ورنہ صاف کہہ دو کہ دوسروں کو جا کر کے پوچھ لو۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔
کہ قرآن حدیث پاک اس کو آدمی پڑھے، سیکھے، دوسروں کو سکھلاوے، یہ اللہ کی کتاب کا حق بنتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، تو آدمی آخرت کو سامنے رکھے گا، دنیا کی دولت کو سامنے نہیں رکھے گا۔ کہ اللہ کا حکم صحیح اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچ جاوے، اس کے اندر میں ذرہ برابر بھی غفلت نہ کرو۔ اسی لیے دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کا خوف ہوگا، تو آدمی یہ سوچے گا کہ مجھے اپنے اللہ تعالی کو جواب دینا ہے، تو صحیح بات دوسروں کو بتلانے کی کوشش کرے گا۔ آج تو دین کے نام پر ہم بہت سی باتیں غلط سلط لوگوں کو بتلاتے بھی ہیں، واٹس ایپ پر آئی تو چلاتے بھی ہے، لکھ بھی دیتے ہیں۔ ایسی باتوں کو چلانا بھی گناہ ہے۔ جو بات دین کی پکی نہ ہو اور ہمارے واٹس ایپ پر آئی، اگر آپ کسی عالم دین کو پوچھنے کے لیے شیئر کریں تو ٹھیک ہے، لیکن دین کی بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے، پھر بھی آئی اس لیے گروپ میں شیئر کر دی اس کو، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ گناہ میں آپ بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس کو ڈیلیٹ کرو، مٹا دو اس کو۔ دین کی بات میں ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ جو صحیح ہے اس کو چلاؤ اور جو غلط ہے اس کو دفن کرو۔ اور یہ اسی وقت آدمی کرے گا جب دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ اسی لیے قرآن، حدیث، دین کی بات پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری، تو جا کر کے وہ اخلاص سے یہ کام کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں، مضبوط پکڑنے کا مطلب ہے پورا عمل کرنا، سیکھنا اور پورا عمل کرنا۔ ایک آدمی قرآن کو پڑھتا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتا، بس قرآن کو پھیٹ پکڑ کے بیٹھا رہے اور یوں کہوے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو، تو آدمی کو جو ہے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ کی کتاب مضبوط پکڑو یعنی اس کو پڑھو، صحیح سمجھو اور اس کے اوپر پورا عمل کرو، یہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے کا۔ اور ساتھ میں نماز کو قائم کرنا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اسی لیے جو آدمی قرآن حدیث پڑھے پڑھائے لیکن نماز کے اندر غفلت کرے تو یہ آدمی بہت بڑا ظالم۔ ہر ایک کے لیے دین میں نماز فرض، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اصلاح کرتے ہیں، اپنے حالات کو سدھارتے ہیں اور دوسرے کے حالات کو بھی سدھارنے کی محنت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی نیکی کو ہم برباد نہیں کرتے۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، اپنے حالات کو ٹھیک کرنا، اپنی عبادت ٹھیک کرنا، اپنی زندگی دینداری والی بنانا، دوسروں کی زندگی کو دیندار بنانے کی محنت کرنا، یہ اصلاحی محنت بہت اونچی محنت ہے۔ اور جو آدمی اس محنت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکی کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے یہ کام کرو، میری زندگی کیسے اچھی ہو جائے اور میں دوسروں کی زندگی کو کیسے اچھی بناؤں، یہ فکر ہو۔ آج کل تو ہم لوگوں کے حالات اتنے بگڑ گئے، اللہ معاف فرمائے،
ہم بگڑے ہیں، دوسروں کو بگاڑنے کی فکر کریں گے. ہماری کوشش، ہماری محنت کہ دوسرے بھی بگڑے اور ہمارے جیسے ہو جائے، یہ اللہ کو بہت غصہ دلانے والی چیز ہے. ایک موقع ایسا آیا جو واقعہ پہلے گزرا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، تورات کتاب لے آئے. 70 آدمی جو طور پر گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یہ میری کتاب ہے، تم اس پر عمل کرو. انہوں نے اللہ کی مبارک آواز سنی، سب ہوا. لیکن جب طور پہاڑ سے اتر کر کے یہ 70 آدمی آئے تو اپنی پبلک کو، عوام کو، جنتا کو آ کے ایسا کہنے لگے کہ یہ کتاب تورات اللہ کی تو ہے، اللہ نے فرمایا بھی عمل کرو. لیکن اللہ نے یوں فرمایا تھا کہ جتنا عمل کر سکو اتنا کرنے کا، باقی ضروری نہیں کہ پورا تم عمل کرو. بات بدل ڈالی، بگاڑ ڈالی بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وعدہ نبھانے کے اوپر مجبور کیا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ اللہ کے یہاں سے تورات کتاب لے آؤ، ہم عمل کریں گے. اب تورات کتاب آ گئی تو تم عمل کرنے میں بہانے کرنے لگے. بعض انسان ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر فتویٰ تم لے آؤ، مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھ لو تو ہم عمل کریں گے. اب ان کو فتویٰ بتایا، مسئلہ بتایا، پھر بھی وہ سوچیں گے. ہم نے دوسری جگہ بھی پوچھا ہے، وہاں سے کیا جواب آتا ہے وہ دیکھیں گے. بعد میں سوچیں گے. یہ ہے شیطانی چکر، شیطانیت اس کو کہا جاتا ہے. جب صاف مسئلہ شریعت کا سامنے آ جائے، اب اس کا تقاضا ہے عمل کرو، اس میں ہیلے بہانے اور سہولت ڈھونڈنے کے چکر میں مت پڑو. اب یہاں ان کو کہا گیا کہ آسمانی کتاب آ گئی، عمل کرو. وہ ہیلے بہانے کرنے لگے اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ نہیں نبھایا. تو اللہ تعالی نے ان سے وعدہ نبھانے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا. یہ لوگ ایک کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے کہ 40 سال کی جیل کی سزا چل رہی تھی. وادی تیہ میں، تیہ کے میدان میں، وہاں مکان، کالونی، بنگلے تو تھے نہیں، کھلے میدان میں 40 سال کی زندگی چل رہی تھی. تو وہاں حضرت جبرائیل آئے جہاں ان کا پڑاؤ تھا، جہاں یہ لوگ رکے ہوئے تھے، وہاں بازو میں طور پہاڑ. جبرائیل امین نے طور پہاڑ کا ایک حصہ اٹھایا اور اٹھا کے پہاڑ لے کر کے آئے اوپر آسمان کی طرف، اور اوپر سے دھیرے 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 پہاڑ کو نیچے لانے لگے. تو یہ بنی اسرائیل 6.5 پونے 7 لاکھ مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھوں کا مجمع جو ٹھہرا ہوا تھا وہ دیکھ رہے، اوپر سے پہاڑ آ رہا ہے، ابھی یہ پہاڑ نیچے آئے گا، ہمارے سر پر گرے گا، ہم کو پیس ڈالے گا، کیما کر ڈالے گا، چور کے مار دے گا. تو جلدی جلدی حضرت موسیٰ اور اس وقت کے نبی جو ہو ان کو کہنے لگے حضرت معاف کر دیجئے، ہم تورات کتاب پہ پکا عمل کریں گے، اب ہیلے بہانے نہیں کریں گے. ہم وعدہ کرتے کہ اللہ کی کتاب پر پورا عمل کریں گے، یہ پہاڑ جڑا ہٹوا دو ورنہ ابھی ہم مر جائیں گے. کا خدا نے لکڑی اٹھائی تو دماغ ٹھیک ہو گیا. پہلے ہیلے بہانے کر رہے تھے عمل کرنے کے بارے کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تورات کتاب آئے گی، عمل کریں گے، وہ وعدہ نبھاؤ. اور یہ جو پہاڑ اٹھایا جا رہا تھا یہ وعدہ نبھوانے کے واسطے، تاکہ یہ وعدہ پورا کرے. ورنہ ہمارے دین میں کوئی زبردستی کسی پر نہیں ہوتی.
عمل کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو نہ کرے، جنت بھی کھلی جہنم بھی کھلی، جس کو جہاں جانا ہو وہاں جائے۔ لیکن یہ پہاڑ جو اٹھوایا گیا وہ وعدہ انہوں نے نہیں نبھایا، اس وعدہ نبھانے پر مجبور کرنے کے لیے یہ پہاڑ اٹھوایا گیا خدا تعالی کی طرف سے۔ تب ان کو کہا گیا کہ اب آئندہ کے لیے وعدہ کرو کہ ہم اس تورات کتاب پر پکے پورا عمل کریں گے، اور اس کتاب میں جو اللہ کی باتیں ہیں ان باتوں کو ہم یاد رکھیں گے، اور اللہ کی باتوں پر عمل کر کے ہم تقوی والے بن جائیں گے۔ قرآن کے لیے بھی یہی بات ہے، ھدی للمتقین، جو بھی اللہ کی بات پر عمل کرے گا اللہ اس کی زندگی میں تقوی اور اپنا ڈر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے، اپنے نبی کی باتوں سے، عمل سے محبت عطا فرمائے، اس پر کامل عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اس کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں میں کامل تقوی عطا فرمائے، اور شریعت میں ہیلے بہانے کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ مستحق کو زکوٰۃ کی رقم بتائے بغیر دے سکتے ہیں؟ اگر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پکا معلوم ہے، یقین ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس کو بتائے بغیر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ہدیے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، بس شرط اتنی کہ آپ کو پکا معلوم ہے کہ یہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اپنی لڑکیوں کو حافظہ قرآن بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں، بنانا چاہیے۔ قرآن صرف مردوں کے لیے تھوڑا ہی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ان کو حافظ قرآن بھی بناؤ، قرآن کو بہترین پڑھنے والی قاریہ بھی بناؤ، اور قرآن کے علم کو جاننے والی عالمہ بھی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ جن کی بھی بچیاں حفظ قرآن میں ہیں ان کے لیے حفظ قرآن کو آسان فرمانا، اور پوری زندگی اس کے حق کو ادا کرنے والا بنا دے رہے ہیں۔ ہمارے بیانات جو اردو میں چھپتے ہیں وہ بعد میں گجراتی میں بھی آتے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کا 7واں حصہ نیا ایڈیشن پہلی مرتبہ گجراتی میں چھپا ہے، وہ بھی آج باہر رکھا ہوا ہے۔ اس سے گزشتہ سے پہلے والی مجلس میں آپ لوگوں کو چندے کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی تھی، تو دارالعلوم دیوبند کے سفیر مولانا ابو طالب صاحب آج یہاں آپ کی مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے خوب چندہ دینا چاہیے، یہ اپنا وہ مدرسہ ہے، 150 کے قریب سال سے امت کی دینی خدمت کر رہا ہے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں اس کا فیض ہے، لہذا خوب دل کھول کے ان کی مدد کرو، اور صرف مسجد نہیں باقی ان کو گھر گھر بھی جو ہے چندہ دلانا چاہیے۔ درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب للدعوات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، دوست احباب کی، متعلقین رفقاء تلامذہ کی، اساتذہ مشائخین کی، پوری امت کی اے اللہ اپنے کرم سے مغفرت فرما دیجیے۔ پورے عالم کے اہل ایمان والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ۔ اے اللہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے ہماری حفاظت فرما، دین کے کاموں کو اپنے کرم سے قبول فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ اے اللہ جہنم کے آگ سے، محشر کی ہولناکی سے، سکرات موت سے، پل صراط پر پھسلنے سے، دنیا آخرت کی ذلتی رسوائی سے محض اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ حفاظت فرماؤ، اے اللہ حفاظت فرماؤ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہمیں شب قدر کی عبادت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور نصرت فرما، ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، رحم و کرم فرماؤ۔ اے اللہ عافیت نصیب فرماؤ، عافیت نصیب فرماؤ، عافیت نصیب فرماؤ۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ہر ایک کے جائز اور صحیح مقاصد پورے فرماؤ، پریشانیاں اور تکلیف اور الجھنوں کو دور فرماؤ۔ آمین آمین آمین
وصلی اللہ علی النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.